لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صلوات على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، شب قدر ہے اور شب شہادت مولائے کائنات. میں نے اس لیے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا تاکہ سلسلے کو شب قدر سے شروع کر کے مولا تک پہنچایا جا سکے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور یہ میرے پیغمبر آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر اس رات کو کہتے ہیں جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات کے اندر ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں بإذن ربہم، اپنے پروردگار کی اجازت سے. لیکن خالی ہاتھ نہیں آتے. من کل امر پروردگار کو لے کر کے آتے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات شب قدر سلامت رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع کر جاتی ہے. عزیزان محترم، شب قدر کے حوالے سے گزشتہ مجلس سے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. یقینی طور سے یہ شکر کا مقام ہے کہ اس دوسری شب قدر کے حصول کا موقع مل گیا، اور آج بھی ہم اپنی بارگاہ خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کے ذریعے اپنے گناہوں کی مغفرت اور اعمال کی قبولیت کا عنوان فراہم کر سکتے ہیں. کتنا بدقسمت ہوگا وہ انسان جس رات کو درک نہ کر سکے، اس لیے کہ یہ مقدرات کی رات ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ رات ایک عظیم ایسی رات ہے کہ سال بھر میں چاہے کسی رات کے بارے میں کچھ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو کہ آسمان و زمین میں کوئی رابطہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن کم از کم اس رات کے بارے میں تو یہ معلوم ہے کہ تنزل الملائکہ، کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. جب نازل ہوتے ہیں تو ملائکہ پلٹ کر کے وہاں سے جاتے بھی ہیں. لہٰذا بہترین موقع ہے کہ جو آنے جانے کا سلسلہ ہے، کوئی ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لفظ تنزل استعمال ہوتا ہے
یعنی یہ تنزل حتی مطلع الفجر، یعنی یہ سلسلہ ملائکہ کے آنے جانے کا پوری رات جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع کر جاتی ہے۔ تو اتنے بہترین موقع پر، اتنی بہترین منزل کے اوپر ہمارے واسطے بہترین موقع ہے کہ اس رات کی فضیلت، اس رات کی برکت سے ہم استفادہ کریں، اور انشاءاللہ پروردگار نے جو مقدر لکھنا ہے اس انداز سے میرا مقدر لکھ دے کہ آئندہ آنے والا سال ہمارے لیے خیر و برکت لے کر کے آئے۔ میں اس لیے تمہیداً عرض کر رہا ہوں کہ شب قدر واقعاً بڑی عظیم رات ہے۔ میں نے عرض کیا، قرآن نے بھی کہا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے۔ اس کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ یہ بات اگر میری پچھلی گزارش اور پچھلی بیان سے اگر آپ جوڑیں گے تب میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا، جو سلسلہ میں نے وہاں شروع کیا تھا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں امر پروردگار لے کر کے۔ یہ آتے کہاں پر ہیں؟ کس کے یہاں آتے ہیں؟ دنیا میں نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی حاکم، نہ کوئی دولت مند، نہ کوئی عہدیدار آج تک نہیں پیدا ہوا جو یہ کہہ دے کہ ملک ہمارے یہاں آنا تھا۔ کوئی نہیں پیدا ہوا، اور اگر کوئی ملک آتا بھی ہے تو پھر خالی ہاتھ نہیں جاتا، لے ہی کے جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ملک آئے گا اور خالی ہاتھ نہیں جائے گا، وہ ایک ہی ملک آتا ہے، دوسرا ہمارے گھر میں نہیں آتا، تو جب وہ آئے گا تو آ کے لے ہی کے جائے گا، تو ہر انسان نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، بھائی ملک ہمارے یہاں نہیں آتا۔ اگر آپ کے یہاں نہیں آتا، کسی بادشاہ کے یہاں نہیں آتا، تو آتا کہاں پر ہے؟ میں نے عرض کیا تھا، اس سلسلے کو جوڑ لیجئے، بچوں کے واسطے عرض کر رہا ہوں اور بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ آتا وہاں پر ہے کہ جہاں پر اللہ بھیجتا ہے۔ کہاں بھیج رہا ہے؟ کس لیے آ رہے ہیں؟ من کل امر، امر خدا لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو اب طے ہو گیا، ملائکہ جب امر خدا لے کر کے آئے ہیں تو اس کے یہاں آئیں گے جو صاحب امر ہوگا، اس کے پاس آئیں گے جو صاحب امر ہوگا۔ اب بہترین موقع ہے کہ ہم صاحب امر سے اپنے کو جوڑ دیں۔ یہ میری گزارش تھی جو میں نے شب قدر کے سلسلے میں پہلے بھی عرض کی تھی، اور آج آپ کی خدمت اس کو میں پھر سے دوبارہ اپنے بچوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ یہ رات بڑی عظیم رات ہے، مگر یہاں پر ایک بات ہے۔ میں اب یہاں سے اپنے بیان کا آغاز کر رہا ہوں، اپنے محترم مجمع سے چاہتا ہوں، بزرگوں سے چاہتا ہوں تھوڑی دیر میرے ساتھ توجہ رکھیں، تاکہ میں چاہتا ہوں کوئی بات اپنے بچوں نوجوانوں تک بیان کر سکوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملک نازل ہوتا ہے زمین پر، ملک آتے ہیں اس زمین کے اوپر۔ بعض لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں، ایک تصور پایا جاتا ہے، توجہ زن، ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ ملک آسمان پر رہتا ہے، ہم زمین پر رہتے ہیں، آسمان بلند ہے، زمین پست ہے، وہ افلاک کے رہنے والے، ہم خاک کے رہنے والے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان کا رہنے والا زمین والے کے پاس آئے؟ ایک سوال ہے ذہن، اسی سے میں پوری گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کہاں آسمان، اس لیے ہمارے تصور کیا ہے، یعنی آسمان والا یعنی بلند، زمین والا یعنی پست، یہ خاک والا، وہ افلاک والا۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ آسمان کا رہنے والا، وہ اونچائی پر رہنے والا، وہ بلندی پر رہنے والا کسی زمین والے کے پاس آئے گا؟ یہ کہاں سے آپ لوگ تیار کرتے ہیں کہ ملک زمین پر آتا ہے، زمین والوں کے پاس آتا ہے؟ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، کسی کا کسی جگہ رہنے سے مرتبہ طے نہیں ہوتا۔ میں نے ایک لفظ کہی ہے، چاہے زمین پر رہے نہ آسمان سے، نہ زمین سے رتبہ طے ہوگا نہ آسمان سے طے ہوگا، بلکہ رتبہ طے ہونے کا عنوان الگ ہے۔ کوئی کہیں رہ جائے، اوپر رہنے والا اوپر رہے، زمین پر رہنے والا زمین پر رہے، لیکن اوپر رہنے والا ضروری نہیں ہے کہ بلند ہو۔ میں توجہ چاہتا ہوں اپنے محترم مجمع سے، اوپر رہنے والا ضروری نہیں ہے کہ بلند ہو، اس لیے کہ فارسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، فارسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پلک کی جگہ اگرچہ آنکھوں سے اوپر ہے، کاش میری بات واضح ہو جائے، پلک اگرچہ، یہ ابرو اگرچہ آنکھوں سے اوپر ہوا کرتے ہیں، مگر یہ کہ ان کو اوپر اس لیے رکھا گیا ہے کہ نیچے والے کی حفاظت کرے۔
میں نے ایک بات کہی باب کرام، متوجہ ہو رہے ہیں میری بات کرام، آپ پلکوں کا اوپر ہونا ان کی برتری کی دلیل نہیں ہے، پلکوں سے آنکھوں کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ کہا پھر کیوں رکھا ہے؟ کہا اس لیے رکھا ہے کہ وہ اوپر رہے تو نیچے والے کی حفاظت کرے۔ یعنی اللہ میرے ساتھ ارباب کرام، یہ پلکیں بنائی کاہے کے لیے گئی؟ آپ سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے یہ پلکیں بنائی گئی ہیں آنکھ کی حفاظت کے واسطے، آنکھوں کے میں پہنچنے والے نور کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، کوئی مشکل آئے تو آنکھ کو بچانے کے لیے۔ اس کا مطلب ان دو پلکوں کو رکھا گیا ہے ہماری آنکھ کی حفاظت کے لیے۔ پھر کہنا چاہتا ہوں یعنی ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے دوہرے حفاظت کے انتظام کیے گئے۔ ارے عزیزو، جب ہماری آنکھوں کے لیے دوہرے انتظام حفاظت کے کیے گئے تو سوچو جو عین اللہ ہوگا، تو اب اگر ہجرت کی رات پیغمبر کے بستر پر لیٹ جائے گا تو دو انتظامات کرنے والے آئیں گے، ادھر جبریل کھڑے ہوں گے، ادھر اسرافیل کھڑے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ باب کرم، اب بات تو یہی ہے، اگر ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے دوہرے اہتمام ہے تو جو عین اللہ ہے اس کی حفاظت کے واسطے بھی دوہرے انتظام ہو جائیں گے، ادھر جبریل کھڑے ہو جائیں گے، ادھر میکائیل کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آپ کو تو معلوم ہی ہے، پڑھے لکھے آپ حضرات واقع ماں ہیں، اور اس بات کو تو خود امام غزالی نے بھی چاہے کچھ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کم از کم اتنا دیکھ لیا اور اپنی کتاب میں اس بات کو تحریر بھی کر دیا کہ جب شب ہجرت آئی، توجہ عزیزان محترم، دو چار جملے دھیرے دھیرے اپنی بات کو مکمل کریں۔ میرا اصل عنوان یاد رکھیے گا، کیا فرشتے زمین پر انسانوں کے پاس آ سکتے ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیے، میری پوری گفتگو اسی پر اتنی دیر آپ کے ساتھ رہوں گا، اسی کو بیان کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ امام غزالی تحریر فرماتے ہیں شب ہجرت کے واقعات کو کہ جب ہجرت کی رات آئی اور پیغمبر ہجرت کرنے کا موقع آیا تو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور لٹا کر کے چلے گئے۔ جیسے ہی علی بستر پیغمبر پر لیٹے، اللہ نے اپنے دو فرشتے، توجہ عزیزان محترم، اپنے دو بڑے فرشتے جبریل اور میکائیل، فرشتوں کے اندر سب سے بڑی عہدے پر مرتبے میں کون ہے؟ یہی دو فرشتے جبریل اور میکائیل ہیں، یہ دو بڑے فرشتے تھے۔ ان دونوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے اللہ نے آواز دی، اے میرے فرشتوں اتنا بتاؤ تم میں کون ہے کہ جو اپنی زندگی اپنی حیات دوسرے بھائی کو دے دے؟ تم دونوں میں سے کون ہے کہ جو اپنی زندگی کا کوئی حصہ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال اپنے بھائی کو دے دے؟ ایک مرتبہ دونوں فرشتوں نے کہا پروردگار یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنی حیات دینا نہیں چاہتے۔ عزیزو کیوں نہیں دینا چاہتے؟ ایک جملہ سن لیجئے، انشاءاللہ کام آ جائے گا۔ انہوں نے کیا کہا پروردگار ہم نہیں دینا چاہتے۔ کہا کیوں نہیں دینا چاہتے ہو؟ کہا ہم مالک چاہتے ہیں جتنی زندگی ہو جتنی حیات ہو وہ تیری عبادت میں بسر ہو سکے، تیری عبادت میں بسر ہو سکے۔ اس کا مطلب ملک نے بتایا زندگی کا کل کمال یہ ہے کہ زندگی راہ الہی میں بسر ہو جائے، دنیا داری میں زندگی گزارنے کوئی یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام نے اپنی دعاؤں میں اس طرح متوجہ کیا، کہا پروردگار ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا جب میری زندگی تیری راہ میں کام آتی رہے، جس دن میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے مجھے اٹھا لینا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ باب کرم عرض یہ کر رہا تھا، جدھر جبریل لیٹے ہیں آئے کھڑے ہو گئے، ادھر میکائیل کھڑے ہو گئے ہیں، آ کر کے حفاظت کر رہے ہیں۔ کس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ علی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جناب المحدثین لکھا ہے، انہوں نے امام غزالی لکھا ہے، کہنے جب یہ دونوں فرشتے آ گئے اللہ نے بھیج دیا جاؤ جا کر کے میرے بندے کی حفاظت کرو۔ ایک طرف جبریل کھڑے ہیں، ایک طرف میکائیل کھڑے ہیں، اور رات بھر ایک جملہ کہہ رہے ہیں، من مثلک یا ابن ابی طالب، من مثلک یا ابن ابی طالب، اے ابی طالب کے لال تمہیں مبارک ہو، تمہارے جیسا کوئی نہیں، تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے۔
آپ متوجہ باب کرم، اے ابو طالب کے لال تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی امتحان ہوا ہے. ایک فرشتے سے اللہ نے کہا دوسرے پر قربانی کا جذبہ دے دو، اپنی حیات دے دو. مگر بشر اور انسان کا فرق یہ ہے کہ بشر عبادت ضرور کرتا ہے مگر جذبہ قربانی نہیں ہوتا. بشر میں جذبہ قربانی نہیں ہوتا. آ کر کے دیکھو، آ کر بستر پیغمبر پر، ارے مجاہد اگر میدان میں جاتا ہے جذبہ قربانی بھی لے کے جاتا ہے، دفاع کا سامان تلوار اور ڈھال بھی لے کر کے جاتا ہے، خالی ہاتھ نہیں جاتا. اس کا مطلب جہاں ہم نے دیکھا، ہر مجاہد کو دیکھا کہ اپنے ساتھ جذبہ قربانی بھی لے کے چل رہا ہے، دفاع کا سامان بھی لے کے جا رہا ہے. مگر جب بستر پیغمبر پر دیکھا تو قربانی تو دیکھی، تلوار کی چھاؤ تو دیکھی، کوئی حفاظت کا سامان نہ دیکھا. یہی وہ مقام تھا جہاں ملائک پیچھے ہٹ گیا کہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور کیا کہہ دیا؟ کہہ رہا ہے من مثلک یا ابن ابی طالب. صاحبان فیض جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں، اے ابو طالب کے لال تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے فرشتوں کیا نہیں جانتے کہ ان کا نام علی ہے؟ کیا نہیں جانتے کہ ان کا نام حیدر ہے؟ حیدر کہہ دو، علی کہہ دو، یا ابو طالب کا لال کہنے کی کیا ضرورت؟ علی کہہ کے کہہ دو، حیدر کہہ دو، یا ابو طالب کا لال کیوں کہہ رہے ہو؟ عجب نہیں کہ ملک آواز دے. تم اپنے سماج میں تو ہے بات ہے ہی نہیں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے معاشرے اور سماج میں ہوتا یہی ہے. جب کوئی فرد، کوئی لڑکا، کوئی جوان کسی بڑے خاندان سے ہوتا ہے، بہت توجہ عزیزان محترم، جب کوئی انسان کسی بڑے خاندان سے ہوتا ہے تو اگر کوئی وہ بڑا کام کر لیتا ہے تو ہر انسان یہی تو کہتا ہے تم کو کرنا ہی چاہیے تھا، تم فلاں باپ کے بیٹے ہو. اے عزیزان محترم، تم کو کرنا ہی چاہیے تھا اس لیے کہ تم فلاں باپ کے بیٹے ہو. اب سمجھے حیدر کیوں نہ کہا؟ متوجہ ہیں؟ علی کیوں نہ کہا؟ حوالہ باپ کا کیوں دیا؟ اس لیے کہ کل پیغمبر کی حفاظت کے لیے باپ نے اپنی زندگی لگائی تھی. آج ابو طالب بستر پر لیٹ کر کے، ابو طالب کا لال بستر پر لیٹ کر جان کی بازی لگا کے نبی کی حفاظت کر رہا ہے. اب تو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ارے زمین کے بدبختوں نے ابو طالب کو نہ پہچانا، آسمان کے فرشتوں نے ابو طالب کی عظمت کو پہچانا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. تو عزیزان محترم، کسی کا اوپر ہونا کوئی مرحلہ نہیں ہے. جو انسان یہ سوچتا ہے کیسے آسمان کا فرشتہ انسان کے پاس آئے گا، زمین والے کے پاس آئے گا، اس نے نہ انسان کو پہچانا ہے نہ ملک کو پہچانا. اگر پہچان لیا ہوتا تو کبھی اعتراض نہ ہوتا. آئیے دیکھیں تاریخ انسانیت کا پہلا دن. بہت توجہ ارباب کرم، میں سلسلے وار گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ انسانیت کا پہلا دن ہے. اللہ نے کیا کہا کہ اے آسمان کے رہنے والو، اے نوری مخلوق، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. مٹی پر نہیں، مٹی ہی سے، جسے پس سمجھتے ہو. اے آسمان والو، میں مٹی سے کیا بنانے، انی خلق، میں کیا بنانے والا ہوں؟ مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فیضا سویتہ، جب میں اس کو تیار کر دوں، فقعوا لہ ساجدین، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ آسمان والوں سے، ملائکہ سے، افلاک کے رہنے والوں سے. کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جسے مٹی سے بنایا جا رہا ہے. اگر پہلے دن انسان نے دیکھ لیا ہوتا کہ جسے مٹی سے بنایا جا رہا ہے اسے آسمان والا سجدہ کر رہا ہے تو عظمت ہو جاتی، پہچان لیا جاتا انسان کا مرتبہ کیا ہے، ملک کی اوقات کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. نہیں عزیزو، دو جملے آپ سنیے انشاءاللہ، میرے بچے محسوس ہو جائیں گے اس مسئلے کو. محسوس کریں آپ حقیقت کو. اللہ نے کیا کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں.
پھر کیا کہا؟ قرآن مجید محسوس کیجئے، قرآن نے کیا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں یہ تیار کر دوں اور اس کے اندر میں اپنی روح کمال پھونک دوں، پھر کیا ہوگا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے سارے آسمان والوں، میری گفتگو ذہن میں رکھے عنوان، تبھی میری گفتگو آگے بڑھے گی۔ اگر آپ میرا عنوان چھوڑ دیں گے تو میری بات واضح نہیں ہو سکے گی۔ آپ سوچیں مولانا صاحب ٹائم برباد کیا، نہیں، میری گفتگو ابتدا سے یاد رکھیے گا کہ ملک اونچا نہیں ہے، بشر اونچا ہے۔ یہی گفتگو، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ ہے نا ارباب کرم، اللہ نے کیا کہا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جو ارباب حضرات عربی جانتے ہوں گے وہ جانتے، لیکن آپ ترجمہ آپ قرآن کا پڑھتے رہے، آپ کو اندازہ ہو۔ اس آیت کریمہ ترجمہ پڑھیے، اللہ نے کیا کہا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے میرے فرشتوں سجدے میں گر پڑنا۔ میں نے ایک لفظ کہی ہے، غور کریں اس کے اوپر، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کر لینا، پھر تکرار کروں، یہ نہیں کہا کہ سجدہ کر لینا، اللہ نے کیا کہا؟ گر پڑنا۔ عزیزو، سجدہ کرنے میں ارادہ کام کرتا ہے، گر پڑنے میں ارادہ بھی کام نہیں کرتا۔ اب تو سمجھے کہ ملک کا بشر کے سامنے ارادہ بھی کام نہیں کرتا۔ کتنا بلند ہے یہ بشر۔ آگے بڑھیے گفتگو، اللہ نے کیا کہا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب کے سب سجدے کر لینا۔ پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ بہت توجہ عزیزان محترم، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ آسمان کا رہنے والی مخلوقات بہت اونچی ہے، زمین پر رہنے والا بشر شاید اونچا نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ وہ اوپر یہ نیچے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ایک دو نہیں، ایک دو نہیں، کس نے کیا ہے سجدہ؟ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں وضاحت کر دوں، اس میں ہے ملک، سنگلر ہے جسے کہتا ہے، ایک وچن، ٹھیک، اور ملائکہ بہو وچن ہو گیا، یعنی ملائکہ نے، بہت سے ملک نے۔ اس کے بعد ملائکہ پہ ہے الف لام، ملائکہ پر کیا ہے؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، یعنی الملائکہ، میرے ساتھ ہیں۔ یہ الف لام کا ہے کہ معنی میں ہے؟ سب کو معلوم ہے، وضاحت کر دوں تھوڑی سی۔ الف لام ہوتا ہے سب کے معنی میں، نہیں سمجھے میرے بچے؟ سورہ حمد شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد، الحمد۔ ترجمہ کیا آج کیا؟ آج تک ہم نے سبھی کرتے نہیں کرتے، میں تو وہی ترجمہ کر دوں، ساری تعریفیں۔ کیا ترجمہ؟ آپ جس کو بھی اٹھا گئی، اردو، گجراتی، ہندی، جو ترجمہ آپ دیکھیں، ترجمہ کیا لکھا ہے؟ الحمد، ساری تعریف۔ یہ ساری اور کل کے کل کہاں سے آ گیا؟ کہا حمد کے اوپر جو الف لام ہے، حمد کے اوپر جو الف لام ہے، اس سے کیا معنی ہو گئے؟ ساری تعریف ہے۔ ملائکہ پر الف لام ہے، اب دو چار ملک نہیں، سارے ملائکہ۔ پھر کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کلہم، پھر کہا سب، اجمعون، سب کے سب۔ اب تو پہچانو عزیزان محترم، ملائکہ نے سجدہ کیا آدم کو، کس نے؟ الملائکہ، سارے ملائکہ نے، کلہم، سارے ملائکہ نے، اجمعون، سارے ملائکہ نے۔ ارے جس نے ایک نے نہیں کیا تھا اس کو الگ بھی کر دیا، الا ابلیس، الا ابلیس۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی مخلوقات تھیں سب نے آدم کو سجدہ کیا۔ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، آدم کو سجدہ کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ نہیں عزیزوں، پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، ملائکہ کا آدم کو سجدہ کرنا سب کی سمجھ میں آتا ہے، امر خدا لے کر کے آ جائے سمجھ میں نہیں آتا، ارے جھولا جھلانے آ جائے سمجھ میں نہیں آتا، کپڑا لے کر کے درزی بن کے اہل بیت کے دروازے پہ آ جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان محترم، اپنا تو سمجھ لو تم کم از کم، یہ جھولا جھلانا، کپڑے لے کر کے آ جانا، چکی چلانا، یہ سب تو سجدے سے چھوٹے کام ہیں۔ میں نے ایک بات کہی ہے، یہ سب تو سجدے سے
چھوٹے کام ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کو سب سمجھ میں آتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امر خدا لے کر کے آتے ہیں۔ یہی بات تو آ رہی ہے گفتگو، یہی تو عرض کر رہا ہوں، یہی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ہر ایک نے اس پر راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، اگر آدم کو سجدہ کیا تھا تو اپنے سے تو کیا نہیں تھا، اللہ نے کہا تھا۔ اگر آدم کہتے کہ ہمیں سجدہ کرو تو خلیفۃ اللہ نہ رہ جاتے، اس لیے خلیفۃ اللہ کا کام ہے خدا کو سجدہ کروانا، اپنے کو نہیں۔ ملک اپنے سجدہ کرتا تو ملک نہ رہ جاتا، نالائق ہو جاتا، اس لیے کہ اس کا اپنا اختیار کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا پھر کیوں کیا سجدہ؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا۔ بہت توجہ ذرا محترم، مجھے امر سے کام لینا ہے، امر ولی امر ذہن میں رکھیے گا، میری پوری گفتگو وہیں تک جائے گی آخر تک۔ یہ آخر سجدہ کیوں کر لیا؟ کہا اس واسطے کہ اللہ نے حکم دیا تھا، اگر آدم کہہ دے تو خلیفۃ اللہ نہ رہ جاتے، ملک اپنے سے کرتا تو ملک نہ رہ جاتا، تو پھر کیوں سجدہ کر لیا؟ کہا امر خدا تھا۔ میں نے کہا اب تو اسی بات کو تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، بشر کی عظمت کو سمجھنا ہے تو امر خدا سے سمجھو، امر خدا آ جائے تو سجدہ کیا جائے، اور امر ہی تو لے کر کے صاحب امر پر آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ بیٹے مکمل کر، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ گفتگو نہیں، ہر انسان اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ آدم کو سجدہ کر لیا اس لیے کہ امر پروردگار تھا۔ ہم نے کہا امر خدا ہی تو لے کر کے صاحب امر کے پاس آتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ کس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ ہر انسان کہہ رہا ہے کہ بھائی فرشتے آتے ہی نہیں، ہم تو ہو سکتا ہے کوئی کافر کوئی مشرک یہ کہہ دے بھائی کہ مارے جائیں گے تو مسلمان، ہم سے کیا لینا دینا؟ اس لیے کہ فرشتہ انہی کے یہاں آتا ہے، اور جس کے یہاں آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، لے ہی کے جاتا ہے۔ اور ہم تو فرشتوں کی عزت کریں گے، ہم یہ کہیں گے فرشتے اونچے ہیں اور انسان نیچا ہے، تاکہ مگر کیا کیا جائے، چاہے مانو یا نہ مانو، روزانہ سب جا رہے ہیں۔ جب کوئی مر گیا، کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہیں کیوں ہو گئے، کہا مر گیا، کہا کیسے مر گئے، کہا فرشتہ آیا تھا روح لے کے چلا گیا۔ ارے ہم ہی نہیں، غیروں کا یمدوت آتا ہے، پتہ نہیں کون دوت آتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، سب کیا، جس سے پوچھو کیوں مر گئے، کہا وہ فرشتہ موت آیا تھا روح لے کر کے چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آتا ہر ایک گھر میں ہے۔ یہ عزیز ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ متوجہ رہ جائیں میرے ساتھ، فرشتہ ہر گھر میں آتا ہے، مومن کے یہاں بھی آئے گا، کافر کے یہاں بھی آئے گا، مشرک کے یہاں بھی آئے گا، غریب کے یہاں بھی آتا ہے، امیر کے یہاں بھی آتا ہے۔ بس فرق یہ ہے جب تمہارے یہاں آتا ہے تو موت دینے کے لیے آتا ہے، جب تمہارے گھروں میں فرشتہ آتا ہے تو موت دینے کے لیے آتا ہے، جب اہل بیت کے یہاں آتا ہے تو موت زندگی کا پیغام دینے کے لیے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی ٹھیک ہے بچے قابل قدر ہیں، میں ایسا مخالف نہیں اس چیزوں کا، لیکن میں سوچتا ہوں کبھی کبھی پچھلی بات اور اگلی بات میں اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں کہاں تھا، تو پبلک کو کیا یاد رہے گا، تب اس سے پھر سے ہمیں جوڑنے کے لیے محنت کرنی پڑتی، اس لیے بس خیر ایک نعرے لگا چل جاتا ہے، لیکن وہ لمبی 1 منٹ 1.5 منٹ اگر چلا جاتا ہے، یقینی بات کہہ رہا ہوں، کسی کو پھر بھول جاتا ہے انسان کی پچھلا جملہ کہاں تھا، اگلی بات کہاں سے جوڑنی ہے، لہٰذا اس کے بعد ہر چیز کے لیے ایک لمٹ ہوتی ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو ارباب کرم، یہ آسمان کے رہنے والے فرشتے یہ زمین والوں کے پاس آتے ہیں، پوری تاریخ میں آپ کے پاس سلسلہ وار ذکر کرتا چلا جا رہا ہوں۔ آدم کو سامنے جب مرحلہ آیا تو آدم کی افضلیت ثابت ہو گئی۔ دنیا میں دیکھیں
سب کے ساتھ اسی انداز سے مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آئے ہیں تو میں سنانا چاہتا ہوں، ابھی اسی رمضان میں آج کیا تاریخ ہو گئی؟ 20 تاریخ آپ کو یاد ہے؟ 17 تاریخ گزری ابھی، بزرگوں کو یاد ہوگی، بچوں کو یاد دلا دوں، یہی جنگ بدر 17 ہی رمضان کو ہے۔ جنگ بدر 17 رمضان ہی کو ہوئی ہے، ابھی 2 دن پہلے۔ اس کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس واقعے کو تھوڑی دیر سنانا چاہتا ہوں آپ کو، مگر میں اپنی گفتگو پر اپنی بات پر قائم رہوں گا، میں موضوع سے باہر نہیں نکلنے کا عادی رہتا، گفتگو جو شروع کرتا ہوں آخر تک اسی بحث کو مکمل کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ 17 رمضان کا جو رمضان کا معاملہ ہے، اس کا وہی ہوا تھا کہ وہاں سے کفار و مشرکین نے نکل پڑے کہ چل کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ہجرت کے بعد کا واقعہ 2 ہجری کا، یہاں پر پیغمبر کو اطلاع مل گئی کہ کفار و مشرکین کا ایک لشکر آ رہا ہے جو آ کر کے مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مسلمانوں سے کہا کہ بس اب چلو، نکل چلو سب۔ رمضان کا زمانہ، توجہ عزیزان محترم، رمضان کا زمانہ، گرمی کا روزہ رکھ کر کے مسلمانوں کو رسول اسلام لے کے نکل پڑے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بدر مدینے سے 70 کلومیٹر کے فاصلے، 70 میل کے فاصلے پر تقریباً ہے، تقریباً 70 میل کے فاصلے پر ہے۔ پیغمبر اسلام لے کے نکل، اب مسلمان 70 میل چلنا، کوئی آج کی 4 ویلر اور ہائی ٹیکنالوجی ٹرین گاڑیاں تو نہیں تھیں، چلنا تھا، چل پڑے مسلمان اونٹ لے کر کے۔ ایک دن کا ایوریج جو ہے 14-15 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے ایوریج تھا اونٹ کا چلنے کا، چل پڑا مسلمان، کچھ پیدل تھا بھی نہیں، کچھ 2-3-4 گھوڑے باقی سب پیدل چل پڑے، چلتے چلتے یہاں تک کہ مقام بدر میں پہنچے، مقام بدر میں پہنچے اور وہاں ٹھہر گئے۔ شام ہو رہی تھی، اندھیرا چھا گیا، سارا پیغمبر اسلام نے فرمایا یہیں پر سارا قافلہ روک دیا جائے، سارا مسلمان وہاں۔ تھوڑی دیر آپ سنیں، میں چاہتا ہوں خلاصہ ذکر کر دوں جنگ بدر کا، پہنچے بات۔ سارا مسلمان وہاں اتر گیا۔ اب دن بھر چل کے 1 رات 1.5 رات چل کر کے آئے ہیں، 70 میل چل کے آیا ہے، روزے میں مسلمان ہے، متوجہ ہیں، اور اس کے بعد پھر حالت خراب، گرمی کا موسم، پیاس سے برا حال۔ ایک مرتبہ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ جنگ تو کل ہوگی، ہم تو آج ہی پیاس سے مر جائیں گے، پیاس کا حال بڑا خراب ہے، سب پیاسے ہیں، یا رسول اللہ کیا پانی کا کوئی انتظام نہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کون ہے جو مسلمانوں کی پیاس بجھائے گا، کون ہے جو مسلمانوں کی پیاس بجھا دے؟ اب کوئی اٹھنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے کہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا تھا۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کو صورتحال سنا دوں۔ مقام بدر اس لیے کہتے اس کو جہاں پر جنگ ہوئی تھی، اس لیے کہ وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کو ایک بدر نامی آدمی نے کھودا تھا، اس کی وجہ سے اس علاقے کا پورا نام کیا ہو گیا تھا؟ بدر نام ہو گیا تھا۔ یہاں تک واضح ہو گئی بات؟ اب آئیے، کنواں آج کی طرح کا نہیں تھا، پرانے زمانے کا کنواں تھا، وہ بہت بڑا بنتا تھا اور اس کا اس میں وہ سیڑھی بنا دی جاتی تھی اور اسی سے لوگ سیڑھیوں سے اتر کے نیچے تک جاتے تھے، سیڑھیوں سے اتر کے پانی نیچے تک لے کر جاتے تھے، کچا ریتیلا، سیڑھیاں بنی ہوئی، اندھیرا۔ اور یہ بھی بات طے ہے کہ 14-15 تاریخ کے بعد چاند تھوڑا تاخیر سے نکلتا ہے، لیٹ نکلتا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا، توجہ، کچا کنواں، سیڑھی، اندھیرا، کون پانی لینے جائے گا؟ کون اپنی جان جوخم میں ڈالے؟ تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں وضاحت کر دوں تاکہ اصل مطلب پھر واپس آ جاؤں۔ کون ہے جو جائے گا اپنی جان دینے کے واسطے؟ معاملہ بڑا خطرناک ہے، جو جائے گا اس میں پھسلنے کا خطرہ ہے، کبھی پیر پھسل جائے تو۔ جب کوئی چلنے کو تیار نہیں ہوا تو علی نے کہا یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، یا میں جا رہا ہوں۔ تو نبی نے علی سے کہا علی رک جاؤ، ذرا بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا کوئی ہے جو مسلمانوں کی پیاس بجھا سکتا ہے؟ پھر کوئی نہیں اٹھا۔ پھر علی اٹھ کر یا رسول اللہ میں جاؤں۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ کیا۔ آپ جانتے 3 دفعہ کیوں کیے پیغمبر نے؟ اگر پہلی مرتبہ میں علی کہہ رہے تھے ہاں ہم جا رہے ہیں لینے کے واسطے اور رسول بھیج دیتے تو ہو سکتا ہے کوئی مسلمانوں میں کہتا یہ تو اپنے 2 بھائیوں کی سیٹنگ تھی، میں جانا چاہ رہا تھا، جانا تو میں چاہ رہا تھا، یہ بھائی آپس سے سیٹ کیے ہوئے ہیں، فوراً ہاں اٹھا دیں گے اور فوراً ان کو مل جائے کام۔ رسول نے 3 مرتبہ چانس دیا اور اس کا دیا، علی چلنے لگ گئے، علی جانے لگے۔ متوجہ ہے معاملہ کتنا خطرناک ہے، یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔
پانی لینے جانا ہے، کنویں کے اندر جانا ہے، اتر کے جانا ہے، کچی زمین ہے، کچی سیڑھی ہے، پیر پھسل سکتا ہے۔ میں آپ کے حوالے اپنے پورے عقیدے کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے علی، اے مولائے کائنات، آپ مسلمانوں کے لیے پانی لینے نہ جائیے، مسلمان پانی پیے یا نہ پیے آپ نہ جائیے۔ علی پوچھے کیوں نہ جاؤ؟ کہا مولا اگر کہیں پیر پھسل گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں عزیزو، اگر پیر پھسل گیا تو کیا ہوگا؟ عجب نہیں میرا مولا آواز دے، جس کا پیر پھسل جاتا ہے وہ معصوم نہیں ہوتا۔ جس کا پاؤں پھسل جائے وہ معصوم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو لے کر کے اپنی بات تک آ گیا عزیزو، چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے آئے، علی گئے، پانی بھرا، پانی بھر کے نکلے، چلے، آندھی چلی۔ پڑھیے کتابوں میں تفسیروں میں پورا واقعہ لکھا ہے۔ آندھی چلنے لگی، پانی لے کے جیسے ہی نکلے آندھی چلی، علی رک گئے۔ کچھ دیر کے بعد آندھی رک گئی، پھر علی چلے، پھر علی جیسے ہی چلے پھر آندھی چلنے لگ گئی، پھر علی رک گئے، پھر تیسری مرتبہ جیسے چلے پھر آندھی چلی۔ توجہ عزیزان محترم، چاہتے ہیں کہ آپ محصول تھوڑا تفصیل سے اس لے کے نقطے اکتے پڑھ کے نکل جانا تو بہت آسان رہتا ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا واقعہ بھی بچوں کے ذہن میں رہ جائے کہ واقعہ کیا گزرا ہے، اس لیے تھوڑا تفصیل سنا دے رہا ہوں اس چھوٹے سے واقعے کو۔ پھر علی پانی لے کے تیسری مرتبہ جیسے ہی چلے پھر آندھی چلی، پھر علی ٹھہر گئے، اس کے بعد چلے اور پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اتنا بتاؤ، اگر ایسا کام جو کوئی نہ کر سکے اس کو جو انسان انجام دے، کتنا بڑا شرف کا کام ہے، کتنا اونچا کام ہے۔ اب ایسا کام کرنے کے بعد ہر انسان کس بات کا متمنی ہوتا ہے؟ کوئی تعریف کرے، کوئی سبحان اللہ کہے، کوئی پیٹھ تھپ تھپائے، کوئی واہ واہ کرے۔ یہاں جیسے ہی علی پہنچے، نبی نے کہا یا علی بڑی دیر کر دی۔ ہمارے جیسا ہوتا تو ہم جیسا کیا کہہ سکتا تھا؟ آگے حد ادب ہے پیغمبر کی، کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا ٹیڑھا بھیانک کام جو میں نے کر دیا کوئی کر نہ سکے، اس پہ آپ نے دیر کر دیا، یہی کیا کام ہے؟ ہو گیا۔ مگر ایک مرتبہ مولائے کائنات گویا ہوئے، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں جب میں پانی لے کے چلا تو آندھی چلی، رک گیا، پھر آندھی چلی، پھر رک گیا، پھر آندھی چلی، پھر رک گیا۔ کہا یا علی تم تو جانتے ہو وہ آندھی نہیں تھی۔ میں آپ کو پورا واقعہ سن لیجیے عزیزان محترم۔ کہا یا علی تم تو جانتے ہو وہ آندھی نہیں تھی۔ کہا یا رسول اللہ اگر نہیں تھی تو کیا تھا، ذرا آپ ہی بتا دیجئے۔ کہا اے علی، توجہ عزیزان محترم، صاحبان ویلا ہے جو حوالے کرنا چاہتا ہوں واقعے کے آخری مرحلے کو، کہ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا اے علی تم نے وہ کام کیا کہ جو کوئی نہ کر سکا۔ جیسے ہی تم ایک مشک پانی لے کے نکلے، اللہ نے جبریل کے ساتھ 1000 فرشتوں کو بھیجا کہ جس نے کوئی کام جو کوئی کام نہ کر سکا علی کر رہا ہے، جاؤ جا کر علی کو سلام کرو۔ جبریل جب اپنے ساتھ واپس چلے گئے تو اللہ نے دوسرے بڑے فرشتے میکائیل سے کہا 1000 فرشتوں کو لے کے جاؤ، علی نے بڑا کام کیا ہے، جا کے سلام کرو۔ میکائیل واپس گئے، اللہ نے اسرافیل کے ساتھ 1000 فرشتے بھیجے کہ جاؤ جا کر کے علی کو سلام کرو۔ عزیزو اب سمجھے علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر ایک مشک پانی بھر لیتا ہے تو 3000 فرشتے سلام کرنے آ جاتے ہیں۔ ارباب کرم، اسی لیے سید حمری نے شعر میں کہا ہے، کیا کہنا اس ذات کا کہ اگر بدر کی رات ایک مشک پانی بھر دے تو 3000 فرشتے سلام کرنے آ جائیں۔ جس کے ایک مشک میں اتنے کمالات ہیں، اس کی پوری زندگی کتنی فضیلتوں کی مالک ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ ایک 1000 علی نے ایک مشک پانی بھری
3,000 فرشتے 3 بڑے ملک کی سربراہی میں آئے ہیں علی کو سلام کرنے، یعنی علی کو سلام کرنا فرشتوں کے لیے بزرگی کا سبب ہے، ان کی عظمت کا اعلان ہے۔ کتنا بڑا کام ہے، فرشتے آئے ہیں علی کو سلام کرنے کے لیے۔ علی کی عظمت کب سمجھی ہم نے؟ اس واقعے میں کم از کم اتنا سمجھا کہ جسے آسمان کے ملک اور فرشتے سلام کریں اسے علی کہتے ہیں۔ یعنی توجہ ظاہر ہوتا ہے، جملہ بہت میرا ذوق نہیں، لیکن میں کبھی کبھی جملہ کہہ دیا کرتا ہوں۔ کمال ہے، آسمان کے فرشتے تو وسیع کو سلام کرنے میں عزت سمجھیں اور زمین والے نبی کو سلام کرنے کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں آپ۔ آپ میرے ساتھ آئے ہیں، ہم نے کیسے محسوس کیا کہ آسمان کے فرشتے آئے علی کو سلام کرنے کے لیے؟ ہم نے سلام کی دنیا جب دیکھی تو ہم جب صبح آنکھ کھلتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، مائک سے ایک ہی آواز گونجتی ہے۔ کیا گونجتی ہے؟ یا نبی سلام علیک۔ صبح اٹھیے، دوپہر، شام، ہر طرف سے پورا عالم اسلام جہاں جہاں مسلمان دنیا میں بسا ہے، اس کا ایک ہی کام ہے کہ نبی کو سلام کرنا۔ میں نے کہا نبی کو کیوں سلام کرتے ہو؟ کہا نبی کو سلام کرنا ہمارے لیے شرف ہے۔ ساری دنیا نبی کو سلام کرنا شرف سمجھتی ہے۔ میرے ساتھ آیا نہیں عزیزان محترم؟ یعنی سارا عالم اسلام نبی کو سلام کرنا اپنے لیے شرف سمجھے۔ میرے ساتھ آئے نہیں عزیزان محترم؟ آسمان کے فرشتے علی کو سلام کرنا اپنے لیے شرف سمجھے۔ نہیں، لفظ بدل دوں، ہم نے نبی کی عظمت کو پہچانا کہ ہم نے دیکھا سارا مسلمان جسے سلام کرے وہ نبی۔ پھر روک کے کہنا چاہتا ہوں، سارا عالم اسلام جسے سلام کرے وہ نبی، آسمان کے فرشتے جسے سلام کرے وہ وسیع، آسمان کے فرشتے جسے سلام کرے وسیع۔ میں کہوں گا اے میرے مالک، نبی کی عظمت سمجھ گئے؟ بہت توجہ عزیزو، میری بات ضائع نہ کیجیے گا۔ نبی کی عظمت سمجھ گئے، وسیع کی عظمت سمجھ گئے، مگر اتنا بتا دے تیری کنیز خاص فاطمہ کا کیا مرتبہ؟ تیری کنیز خاص فاطمہ کا کیا مرتبہ؟ عجب نہیں آواز آئے، جسے دنیا سلام کرے وہ نبی، جسے آسمان کا فرشتہ سلام کرے وہ وسیع، اور جسے نبی سلام کرے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، جسے زمین والے سلام کریں وہ نبی، جسے آسمان کے ملک سلام کریں اسے علی کہتے ہیں، جس کو نبی سلام کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ 1-2 دن نہیں، 6 مہینے تک دروازے پر جا کر کے آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ تاریخ آپ کے سامنے نا۔ اب دیکھیں عزیزان، اگر بات آ گئی ایک جملہ اور سلام پہ سنا دوں پھر آگے نکلوں۔ پوری دنیا یہاں پر ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا، سارا عالم اسلام نبی کو سلام کرتا نہیں کرتا؟ سب کرتا ہے۔ یا نبی سلام علیکم صبح ہوئی دوپہر کرنا بھی چاہیے، پہلے ہمارا پیغمبر ہے، ہم اس کی حیات کے قائل ہیں، سلام کرتے رہتے ہیں، ساری کائنات سلام کرتی ہے۔ مگر اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلام کرتے ہیں یہاں بھی، پھر جیسے ہی ہوتا ہے مدینے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے سلام کرتے ہیں، زری کے سامنے سلام کرنے لگتے ہیں۔ میں نے ان مسلمانوں سے پوچھا کہ اتنا بتاؤ، یہاں سے سلام کرتے ہو تو وہاں کیوں جاتے ہو؟ اگر یہ سلام نہیں پہنچتا تو کرتے کیوں ہو؟ اگر پہنچ جاتا ہے تو وہاں کیوں جاتے ہو؟ نہیں، تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ غور، میں روک لیا اس جملے کو۔ اگر تم سلام کرتے ہو نہیں پہنچتا تو کرتے کیوں ہو یہاں سے؟ کہا نہیں پہنچتا۔ میں نے اگر پہنچتا ہے تو وہاں کیوں جاتے ہو؟ تو ایک ہی تو جواب دیا عالم اسلام نے، بہت توجہ میرے دوستو۔
عالم اسلام نے ایک ہی جواب دیا، کہا سلام کرنا ٹھیک ہے، دور سے سلام اور ہوتا ہے، ڈیوڑی پہ سلام اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا عزیزوں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، دور سے سلام اور ہوتا ہے، ڈیوڑی پہ سلام اور ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر ڈیوڑی کی عظمت کو پہچانتے ہو تو اس ڈیوڑی کو پہچانو جس پر نبی سلام کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ نہیں، اس عظمت کو پہچانو۔ عزیز و واقعہ مکمل کرنا چاہتا ہوں، 3000 فرشتے آئے، سلام کر رہے ہیں پیغمبر کی خدمت میں آ کر، علی کو سلام کر رہے ہیں، ہے نہیں ارباب کرم، مگر اس کے باوجود بھی دنیا کہہ رہی ہے کہاں ملک کہاں بشر۔ ہر جگہ وہی بحث، ہر جگہ وہی بحث، کہاں ملک کہاں بشر۔ ابھی 17 رمضان گزری ہے، سارا عالم اسلام جشن منا رہا تھا، مسجدوں میں چراغاں ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا بدر آ گئی، بدر کی فتح ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے مدد کرنے آئے تھے۔ تاریخ یاد نہیں یاد ہے؟ پڑھیے سورہ قرآن مجید تفسیر سے لکھا ہے، فرشتے مدد کرنے، فرشتوں کی مدد نہ ہوتی تو 300 مسلمان جن کے پاس کچھ نہیں تھا جیت نہ پاتے۔ سارا مسلم فیصلہ ہے، کاہے کے لیے؟ کہا بدر کی فتح کیوں؟ کہا ملک آ گئے۔ عزیزان محترم، سلام کرنے آئے تو سمجھ میں نہیں آتا، مدد کرنے آئے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، امر خدا لے کر کے آئے تو ملک سمجھ میں نہیں آتا۔ متوجہ ہیں؟ مدد کرے کیوں سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ مسلمان تم میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے۔ عزیزوں جملہ ضائع نہ کیجیے گا، تم میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے، فرشتہ جب تمہارے یہاں آتا ہے تو مدد کرنے کے لیے آتا ہے، جب اہل بیت کے یہاں آتا ہے تو مدد لینے کے لیے آتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ تین 3000 فرشتے آئے سلام کرنے کے لیے، تو نبی نے پوچھا کہ علی دیر کیوں کر دی؟ کہا یا رسول اللہ آندھی چل رہی تھی۔ کہا آندھی تو نہیں چل رہی تھی، فرشتے آئے تھے۔ تو یہ انصاف سے بتائیے کہ علی کو نہیں معلوم تھا فرشتے آئے تھے؟ ان کے پروں کی ہوا تھی جو آندھی بن رہی تھی، جو ہوا چل رہی تھی وہ آندھی بن گئی تھی، تو کیا علی کو نہیں معلوم تھا کہ فرشتے آئے ہیں؟ یا علی کیا آپ کو نہیں معلوم کہ فرشتے تھے؟ کہا بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر مشکل کیا ہے، اگر میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے اپنے سے کوئی اپنی تعریف کر سکتا ہے۔ عزیز ایک جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ محسوس ہو جائیں گے میرے بچے، اپنے سے کوئی بھی اپنی تعریف کر سکتا ہے بھائی کہ وہ فرشتے آ گئے جفر۔ میں چاہتا ہوں میں نہ بیان کروں، نبی بیان کرے تاکہ اندازہ ہو جائے علی اس ذات کا نام ہے جس کا قصیدہ نبوت پڑھتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں کہوں گا تو انکار کر کے شاید مسلمان بھی رہ جائیں، اگر نبی کا انکار کریں گے تو مسلمان بھی نہ رہ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، فرشتہ آئے علی کو سلام کرنے کے لیے۔ ایک جملہ اور سن لیجیے، آخر بحث میں لے آیا گفتگو کو، بات مجلس آج مکمل کر رہا ہوں۔ فرشتے آئے سلام کرنے کے لیے، سلام کر دیا، بات تمام ہو گئی، مگر ایک سوال اٹھ گیا۔ جب فرشتوں کے بارے ہم نے تاریخ اور تفسیروں میں پڑھا تو ایک ہی بات تو لکھی نہیں لکھی، ہم نے پڑھا ہر کتاب دینیات میں لکھا ہے کہ فرشتہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ عبادت کرتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں؟ میں نے ایک بات کہی، آپ تھوڑا غور، پوری تاریخ آپ غور کیجیے۔ فرشتہ اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ عبادت میں رہتا ہے۔ اللہ نے جس کو رکوع میں پیدا کر دیا وہ جب تک رہے گی قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو قعود میں قعود میں، جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح کر رہا ہے، جو تحلیل کر رہا ہے وہ تحلیل، یعنی کوئی فرشتہ کسی وقت عبادت سے خالی نہیں رہتا۔ فرشتہ اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ عبادت کرتا رہتا ہے۔ متوجہ ہیں؟ ارے آدم کے مسئلے میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ میں انسان بنانے والا ہوں تو وہاں پر انہوں نے اپنی تسبیح و تقدیس کا اعتراض تو کر ہی دیا تھا کہ یا اللہ ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں،
مگر جب یہاں پر اللہ نے بھیجا جاؤ علی کو سلام کرنے، عزیزان محترم ظاہر نہ کیجیے میری محنت، جب یہاں سلام کرنے کے لیے بھیجا زمین پر بدر کی رات، تو کسی فرشتے نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اے میرے مالک جو فرشتے ہیں انہیں عبادت کرنے دے، عبادت نہ چھڑوا، ایک سلام کے چکر میں مصلی چھڑوا رہا ہے، ارے ان کو مصلی پر رہنے دے، عجب نہیں مالک آواز دے، تو نے کیا سمجھا، تو کیا جانے عبادت کیا ہے، اگر آسمان پہ سجدہ کرنا میری عبادت تو زمین پر علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی تو عبادت، میں نے عبادت نہیں ہٹائی، ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف بھیجا ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ ارباب کرم، ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف بھیجا ہے، فرشتوں سے عبادت نہیں چھڑوائی۔ اب بات آخری مکمل کر دوں، ابھی تک اتنی دیر سے آپ کیا سن رہے ہیں؟ جبریل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل، 3 فرشتے آ گئے۔ دینیات میں 4 فرشتوں کا نام لکھا نہیں لکھا؟ اللہ کے 4 بڑے فرشتے، 4 ہی تک، لوگ معمولاً 3 تک گنتے ہیں، چوتھے کا نام رات میں تو نہیں لیتے، ہاں بہت ڈر، بڑا معاملہ ٹیڑھا رہتا ہے وہاں پہ، بہت حساب کتاب بڑا خراب ہے۔ خیر چلیے ہم لوگوں کا اپنا میٹر ہے، ہم نپٹ لیں، ہم نام لے لیں گے، آپ لوگ نہ سنیے گا، ٹھیک، کوئی مشکل نہیں۔ ہاں اس لیے کہ ہم آپ کیا سمجھتے ہیں، ارے بڑے بوڑھی بزرگی عورتوں وغیرہ کے درمیان اگر کہیں پر کوئی نام لے لے رات کے ٹائم تو ایک مصیبت آتی ہے، ارے کیسے تم نے کہہ دیا، اللہ قرآن کی ہوا دو، یعنی کیا صدقہ نکالو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی فائل کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ملک الموت بیٹھے تھے کہیں پر، ہم نے نام لے لیا، انہیں سن لیا، آ کے لے کے چلے گئے، نہ کوئی کیلکولیشن ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کتاب ہے، بس جیسے اس کا تو فائل ہوتا نہیں ہوتا۔ اسکول کے اندر آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ استاد نے سوال پوچھا، جو چپ پہ بیٹھا رہتا ہے تو استاد سوچتا کس سے پوچھیں، اگر کسی نے اف کر دیا کہ تم ہی بتا دو، تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ ملک الموت کیا کوئی حساب کتاب تو ہے نہیں، وہ چپ پہ ٹہلا گھوما کرتے کسی کو نہیں، جیسے ہی کسی نے کہا ملک الموت، یہ آ گیا اپنا آدمی۔ چلو شکال عزیزان محترم، ایسا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اگر یہ تصور ہے تو بالکل خلاف عدل ہے، خلاف عقیدہ اسلامی ہے، خلاف عقیدہ تشیع ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ایک حساب ہے، ایک کتاب ہے، ایک نظم ہے، ایک ضبط ہے، ساری کائنات کے واسطے اللہ نے معین کیا ہے، اس حساب سے جس کا جو وقت ہے معین ہے اسی پر وہ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بہرحال گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے 4 بڑے فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، ان کا اصل نام کیا ہے؟ عزرائیل ہے، ٹھیک۔ میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اے میرے پروردگار، یہ بدر کی رات کیا فرشتے کم ہو گئے تھے کہ 3 ہی فرشتوں کا ذریعہ 3000 بھیجا تھا؟ کیا فرشتے نہیں تھے کہ 1000 لے کر کے اسرائیل کے ساتھ ہی بھیج دیتا؟ پہنچے میرے بچے یا نہیں پہنچے؟ یہ 3 ہی فرشتوں کو کیوں بھیجا رات میں بدر کی؟ یہ ملک الموت یا اسرائیل کیا کر رہے تھے؟ کہیں ڈیوٹی پر تھے یا آسمان فرشتے گھٹ گئے تھے؟ عجب نہیں میرا مالک آواز دے، ابھی تو بدر کی رات ہے، ابھی جبریل جائیں گے، ابھی میکائیل جائیں گے، ابھی اسرافیل جائیں گے، ارے کل جب دن کے وقت بدر کا میدان نکلے گا، علی کی تلوار چلے گی، تب اسرائیل جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ ارباب کرم، کل جب بدر میں میدان کھلے گا، جب تلوار علی کی نکلے گی، تب ان کی ڈیوٹی آئے گی۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر علی مڑتے رہیں۔ بس جو بات تمام کی میں نے، اب یہاں پہ روک رہا ہوں، وقت اچھا خاصا ہو گیا، اب اعمال وغیرہ بھی کرنے ہیں، جو کہے گیا تو تھوڑی بات میں نے آپ خدمت میں عرض کر دی۔ آخری حصہ سن لیجیے اور ربط مسائل۔ جنگ بدر تمام ہو گئی، تاریخ نے کیا لکھا؟ جنگ بدر فتح ہو گئی تو کل ملا کے دشمن کے اور کفار و مشرکین جتنے افراد تھے، ان میں سے 70 آدمی، 70 17 نہیں،
70 آدمی مارے گئے، کفار و مشرکین کے کتنے مارے گئے؟ 70 آدمی۔ اس میں سے تاریخ نے لکھا، چاہے اپنی چاہے غیر، جس کی پڑھ لیجئے، اس میں یہ لکھا ہے کہ 35 تنہا علی نے مارے۔ 70 میں سے 35 اکیلے علی کی تلوار سے مارے گئے، اور بقیہ جو افراد تھے ان میں بھی علی کی مدد تھی۔ متوجہ باب کرم، یعنی کل ملا کے جنگ تمام ہو گئی، 70 ہو گئے کفار و مشرکین کے مقتولین، اس میں سے علی نے کتنا مارا؟ 35 کتنا کس نے مارا؟ سارے صحابہ نے مل کے۔ میں نے روک لیا ہے، آپ کے ذہن نہیں پہنچے ذہن محترم، 35 کس نے مارے؟ سارے صحابیوں نے مل کر کے۔ اب کبھی بھی علی کا مقابلہ کسی ایک آدمی سے نہ کرنا، علی اور فلاں، علی اور فلاں، ارے سارے صحابہ ایک طرف، اکیلے علی ایک طرف۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ بس ارباب کرم، یہ کمال علی تھا جو بدر میں دکھائی دے رہا تھا۔ ہر موقع کے اوپر اتنی تاریخ سننے کے بعد اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے ملک کی اوقات کیا ہے، بشر کی منزلت کیا ہے، بشر کس مقام پہ ہے۔ بشر منزل عبادت میں بھی جب آتا ہے تو ملک پیچھے رہ جاتا ہے، منزل قربانی میں بھی آتا ہے تو ملک اس کے سامنے رک نہیں پاتا، اس لیے کہ جذبہ قربانی کو اللہ نے بشر میں رکھا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے عزیزان محترم، ہم نے یہ دیکھا ہے جب ہجرت کی رات آئی تو علی جب بستر پیغمبر پر لیٹے ہیں تو 40 تلواریں تھیں، تلواروں کی چھاؤں میں علی لیٹ گئے، بستر پیغمبر پر بغیر اسلحے کے آ گئے۔ اور اس کے بعد جب آخری منزل آئی جسے 19 رمضان کہتے ہیں تو اس دن بھی ہم نے دیکھا علی بغیر اسلحے کے اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، کوئی دفاع کا سامان نہیں۔ اور ہم نے یہ بات دیکھی عزیزو، یا باپ کو دیکھا یا بیٹے کو دیکھا ہے۔ کوفے کے مسجد میں باپ کو دیکھا کہ سر سجدہ خالق میں رکھا تھا تو تلوار ابن ملجم کی چلی، یا کربلا میں حسین کو دیکھا کہ سر سجدہ خالق میں رکھا ہے تو خنجر چلا۔ مگر بڑا بنیادی فرق تھا رونے والوں، مسجد کوفہ میں تلوار جب چلی تھی تو علی کا سر اٹھ گیا تھا، مگر کربلا میں حسین کا سر نہ اٹھ سکا۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ اے رونے والو، آج شب 20 آ گئی، آپ ہمارے ساتھ ذرا کوفے چلیں، علی کے گھر کا منظر تو دیکھیں، عجب عالم ہے۔ بیٹیاں ہیں جو گریہ فرما رہی ہیں، چاہنے والے دروازے پر آ رہے ہیں، مولا سے ملاقات کرنا ہے۔ تاریخ یاد ہے نہیں یاد ہے 19ویں رمضان کو جب مولا بیت الشرف سے نکل رہے تھے تو مرغابیوں نے دامن تھاما تھا، مولا نے کہا تھا اے بیٹی ابھی تو ان کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ دیر بعد یہاں سے نوحے کی آوازیں بلند ہوگی۔ مولا مسجد میں آئے، اذان کہی اور اس کے بعد مصلی عبادت پہ آئے۔ ادھر علی کا سر اٹھ رہا تھا، ادھر ابن ملجم کی تلوار چلی۔ عزیز و فضا میں ایک آواز گونج رہی ہے، لقد تہدمت ارکان الہدی قد قتل ابن عم المصطفیٰ قد قتل علی المرتضی۔ جناب زینب نے حسن و حسین سے کہا بھیا جاؤ، یہ کیا آوازیں ہم سن رہی ہیں؟ حسن و حسین آئے، مسجد میں دیکھا تو علی خاکم کا مسجد اٹھا کر زخم میں ڈالتے جا رہے ہیں، آواز دیتے ہیں بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اب مرتبہ حسن فرماتے بابا آپ کا یہ حال کس نے کر دیا ہے؟ کہا میرے لال پہلے مسلمانوں کی نماز پڑھاؤ۔ نماز مکمل ہوئی، خون اتنا بہہ چکا تھا علی سنبھل نہیں سکتے تھے، رہ رہ کے علی کو ہوش چلا جاتا تھا، علی بے ہوش ہو جا رہے تھے، سنبھل نہیں پا رہے تھے۔ الحسن نے سنبھالا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا میرے لال اب مجھے ذرا بیت الشرف کی طرف لے چلو، گھر بھی تو لے چلو، آواز آئی ہے، زینب ام کلثوم نے آواز سنی ہوگی، میری بچیاں تڑپ رہی ہوں گی۔
عزیزو رو آج گریا کرو، آج وقت کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دینا ہے۔ آج شب قدر میں جہاں اعمال کے لیے امام کا وقت کا امام موجود ہے، عجب نہیں آج کوفے کی مسجد میں آیا ہو اے جد بزرگ۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ روایت یہی کہتی ہے مولا کو لے کر چلے، بیت الشرف کی طرف آئے، جیسے ہی نزدیک آیا امام نے فرمایا محمد حنفیہ چاہنے والوں سے کہہ دو اب واپس چلے جائیں، اب اس لیے کہ اب گھر نزدیک آ رہا ہے، جب میری بیٹیاں ام کلثوم مجھے اس عالم میں دیکھیں گی تو شیلالو شیون کرے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ نامحرموں کے کانوں تک زینب و ام کلثوم کی آوازیں آئیں، یا علی فریاد، ابھی سن 40 کا کوفہ ہے، ابھی تو رو چاہنے والوں کو بھیج دیجئے، ارے سن 61 ہوگا، یہی کوفہ ہوگا، یہی زینب و ام کلثوم۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں عزیزو، بیت الشرف میں مولا کو لایا گیا، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، زینب و ام کلثوم تڑپ رہی ہیں، زینب و ام کلثوم گریہ فرما رہی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی، چاہنے والوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، چاہنے والے آ رہے ہیں، مولا سے ملاقات کرتے آ رہے ہیں۔ اسبغ ابن نباتہ امام کا چاہنے والا بڑا اصرار کر رہا تھا مولا کو دیکھنا ہے، مولا سے ملاقات کرنی ہے۔ محمد حنفیہ نے کہا ابھی آج ملنے کی طاقت نہیں ہے، بہت اصرار کیا کہ ہم واپس نہ جائیں گے، جب بہت اصرار ہوا تو کہا آ جاؤ مولا سے ملاقات کے لیے۔ پردہ ڈال دیا گیا، اسبغ آئے، آ کر کے مولا کو دیکھا۔ سن سکو گے رونے والوں زہر کا کتنا اثر ہو گیا تھا۔ اسبغ کہتے میں نے آیا تو میں نے دیکھا مولا کے پیشانی پہ ایک پٹی باندھی ہوئی ہے، اور وہ پیشانی بھی جسم کے زہر سے اتنی ہری ہو گئی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جسم کہاں ہے پٹی کہاں۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ پس پردہ سے زینب کی آواز آئی، اے بھیا حسن کیا چاہنے والے آئیں گے؟ کیا کوئی جراح نہیں ہے جو میرے بابا کا علاج کرے؟ جراح کو بلایا گیا۔ سن سکو گے عزیزو، جراح آیا، آ کر کے مولا کے پاس بیٹھا۔ جب مریض کو مولا کو دیکھ رہا تھا، غور کر رہا تھا، زخم پر نگاہ ڈالے ہوئے تھے۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی پس پردہ سے آواز آئی، ارے جراح بولتا کیوں نہیں؟ میرے بابا کا کیا عالم ہے؟ ہاں زادارو، جراح نے بی بی کو کوئی جواب تو نہ دیا، مڑ کے مولا سے کہا مولا زخم گہرا ہو گیا ہے، وصیت فرمائیے۔ اور اس کے بعد امام حسن سے کہتا ہے جراح مولا علاج تو نہیں ہو سکتا، بچنے کی صورت تو اب نہیں نظر آتی، ہاں اتنا ضرور ہے اگر مولا کو دودھ پلایا جائے تو شاید کچھ آرام ہو جائے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ خبر کوفے میں پھیلی کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے، ملتا کتابوں میں یہی ہے کہ کوفے کے ہر گھر سے پیالہ لے کے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، علی کے گھر کی طرف چلے، علی کو دودھ پلانا۔ میں کہوں گا اے کوفے کے بچوں، کاش کربلا میں آ جاتے، علی اصغر پیاسا ہے، ماں کا دودھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں ارباب ازا وصیت مولا نے شروع کر دی، اللہ اللہ صلاۃ، اللہ اللہ زکوٰۃ، اللہ اللہ الایتام۔ اے حسن نماز کا خیال رکھنا، نماز کی تبلیغ کرنا، زکوٰۃ کا دھیان رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ ایک ایک وصیتیں کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک وصیتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ مولا نے گھر والوں کو سب کو جمع کیا، وصیتیں کرتے کرتے
تھے، سب کو جمع کیا، حسن کو اپنے سرانے بلایا، بٹھا کر کے ایک ایک کو بلاتے ہیں، حسن کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں، اے زینب تم کو حسن کے حوالے کیا، اے ام کلثوم ہم نے حسن کے حوالے کیا، اے حسین تم کو حسن کے حوالے کیا، اے عباس تم کو حسن کے حوالے سے ایک ایک کو حسن کے حوالے کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مولا خاموش ہو گئے۔ کتابوں میں ملتا ہے عزیزوں، سن سکو گے، ایک 13-14 برس کا جوان ام المنین کا لال وہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا، مجھے بھی کسی کے حوالے کریں گے بابا۔ وصیت تمام ہوئی، عباس کو کسی کے حوالے جب نے کیا، ایک مرتبہ وہ رنجیدہ ہو کے رونے لگا، ام المنین نے دیکھا سب نظر آتے ہیں، عباس نظر نہیں آ رہے ہیں، ایک مرتبہ دوڑ کر تلاش کرنا شروع کیا، دیکھا ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے گریہ فرما رہے ہیں، کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں بابا نے سب کو حسن کے حوالے کر دیا، نہ جانے مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، مجھے کسی کے حوالے نہ کیا۔ ماں تڑپ گئی، عباس کا ہاتھ پکڑا، لے کے مولا کے پاتی آئی، ہاتھوں کو پکڑا، مولا اگر اس غلام نے کوئی غلطی کی ہے تو یہ ماں معافی مانگتی ہے۔ کہا ام المنین کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا عباس کہہ رہے سب کو حسن کے حوالے کیا، مجھے کسی کے حوالے نہ کیا۔ ایک مرتبہ حسین کو نزدیک بلایا، حسین نزدیک آؤ۔ عباس کا ہاتھ لے کے حسین کے ہاتھوں میں دیا، اے عباس حسین سے خبردار رہنا۔ اجرکم اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے جب تک عباس زندہ رہے حسین پر آنچ نہ آئی، اور ہمیں تو وہ منظر یاد آتا ہے جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، بشیر محلہ بنی ہاشم میں سن سکو تو عزیزو سنو تفصیل سے سنو، محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، آواز دے رہا ہے اے مدینے والوں کیا گھر میں بیٹھے ہو؟ حسین مارے گئے، پرچم لیے ہوئے تھا، ایک بیت الشرف سے ایک 4 برس کا بچہ نکلا، بشیر کا دامن تھاما، کہا بشیر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون مارا گیا؟ بتا دے میرا بابا آیا ہے یا نہیں آیا؟ میرا بابا آیا نہیں ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا اتنا بتا دے اگر میرا بابا آیا ہو تو جا کے اچھے کپڑے پہنوں، اگر میرا بابا مارا گیا ہو تو میں یتیموں کا لباس پہنوں۔ کہا بیٹا تم کس کے نور نظر ہو؟ کہا اے بشیر ایک علم تیرے ہاتھ میں تھا، ایک علم کربلا میں میرا باپ۔ یہ سننا تھا۔ ام المنین آ گئی، کہا بشیر کیا سنانی لایا ہے؟ کہا بی بی حسین مارے گئے، نجف کا رخ کیا، اے والیو وارث عباس کا دودھ نہ بخشوگی۔ بشیر نے کہا یہ نہ کہو جب تک بازو سلامت تھے۔ آپ مصائب ہو چکے، مصائب کو آخری مرحلے تک لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہاں عزیزو میں نے سوچا تھا اور سوچا ہے، کوشش کر رہا ہوں آج مصائب تھوڑا تفصیل سے پڑھ دیے جائیں، اس امام کے بارے میں جو اتنا مظلوم تھا کہ اس پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ کتنی مصیبت اہل حرم پہ آئی، کتنی مصیبتوں کا دن تھا۔ سوچو عزیزو اہل بیت کی عجب مصیبت کی تاریخ ہے۔ وہ رسول کہ جس کے 1.25 لاکھ حاجی موجود تھے، اس کا جنازہ اٹھا تو چند افراد کے کاندھوں پر اٹھا۔ اس رسول کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا۔ ارے جس کا نانا ایسا ہو اس نواسے کا جنازہ اٹھا، مگر تیروں کی بارش ہو گئی۔ علی کا جنازہ اٹھا، علی حاکم کوفہ ہیں، رات کی تاریکی میں چند افراد کے ساتھ۔ عزیزوں کتنا سخت تھا، اٹھ تو گیا، نبی کا جنازہ اٹھا تو چاہے چند افراد کے ساتھ، علی کا جنازہ اٹھا چند افراد کے ساتھ، زہرا کا جنازہ اٹھا چند افراد کے ساتھ، حسن کا جنازہ اٹھا۔ وہ الگ بات ہے کہ جسم پر تیر دکھائی دیے، مگر ہائے رے حسین، جنازہ اٹھ بھی نہ سکا۔ حسین نے حسن کے جنازے پر تیر دے کے، ارے سید سجاد نے حسین کا جنازہ تیر۔ اجرکم اللہ۔ بس میں نے بیان تمام کیا۔
ہاں عزیزو، مولا نے وصیت فرمائی اور اس کے بعد وقت وہ آیا جب 21ویں کی صبح کو میرا اور آپ کا امام دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نہ لو شیون ہے، گریہ زاری ہے، ماتم ہو رہا ہے۔ حسب وصیت امام حسن اور امام حسین نے اہتمام کیا، اور اس کے بعد وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں علی کے جنازے کو لے کے نکلے۔ مولا نے فرمایا تھا، بیٹا حسن کسی کو میرے قبر کی خبر نہ ملنے پائے۔ کتنا مظلوم میرا امام تھا۔ ہائے رے مظلومی ہے مولا کائنات، کہا کسی کو میرے قبر کا نشان نہ پتہ چلے۔ کہا بابا پھر کیا ہوگا؟ کہا بیٹا جنازہ جب آمادہ ہو جائے تو آگے سے فرشتے اٹھائیں گے، پیچھے سے تم سنبھال لینا اور لے کر چلتے رہنا، جہاں جا کے وہ ٹھہر جائے وہاں جنازہ رکھ دینا۔ نہ مٹی نظر آئے گی، ذرا سے مٹی ہٹاؤ گے تو قبر تیار ملے گی، مجھے قبر کے حوالے کر دینا۔ یہ رونے والوں، وصیت کے مطابق جنازہ اٹھا، آگے آگے فرشتوں نے اٹھایا۔ ظاہر کوفہ جسے آج ہم لوگ نجف کہتے ہیں وہاں آیا، آگے جنازہ ٹھہر گیا، ذرا سے مٹی ہٹائی، آگے دیکھا تو قبر آمادہ تھی۔ اب قبر میں اتارے تو کیسے اتارے؟ کون اتارے؟ حسن و حسین آگے بڑھے، میت کو سنبھالا، قبر میں اتارنا چاہ رہے تھے، دو ہاتھ نمودار ہوئے۔ ارے یہ کس کے ہاتھ تھے؟ یہ اسی کے ہاتھ تھے جس نے نبی کو قبر میں اتارا تھا۔ لاؤ بچوں میری امانت میرے حوالے۔ بس بیان 1 منٹ میں بلس تمام کر رہا ہوں، آپ ابھی تعوذ کی زیارت فرمائیں گے۔ ہاں ارباب اعضاء، علی کو دفن کر دیا، حسنین نے دفن کر دیا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جب جنازہ قبرستان میں دفن ہو کر کے گھر والے گھر واپس آتے ہیں نا، تو گھر والوں کا غم کا ماحول الگ ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کو پرسہ دیتا ہے۔ زینب و ام کلثوم ہیں، چاہنے والے ہیں، روایات آپ کے سامنے ہیں۔ مولا کے 18 فرزند تھے، مولا کے 16 بیٹیاں تھیں، تقریباً 30 سے زیادہ جس کی اولاد ہو اس کے رونے والوں کی تعداد میں کوئی کمی تو نہ تھی۔ ہاں مگر ایک بات بس آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں تو میری مجلس مکمل ہو جائے۔ اے ارباب اعضاء، جب حسن و حسین نے جنازہ دفن کر دیا تو واپس جب گھر آئے تو زینب و ام کلثوم آگے بڑھی، بھیا بابا کو دفن کر دیا۔ اے بھیا بابا کو دفن کر دیا؟ کہا ہاں زینب، بابا پر خاک ڈال کے دفن کر دیا۔ اے عزیزو سنو تو، آج اس گھر کا عالم یہ ہے کہ مرنے والا ایک، آیا عزیزان میں نے مکمل کر دیا، مرنے والا ایک، اتنے پرسہ دینے والے۔ حسن نے حسین کو سنبھالا، زینب نے ام کلثوم کو سنبھالا، ام کلثوم نے عباس کو سنبھالا، محمد حنفیہ نے کسی کو سنبھالا، ہر ایک ہے جو دوسرے کو پرسہ دے رہا ہے۔ ابھی ایک مرنے والا، اتنے پرسے والے، ارے کربلا کا شام غریبہ، اتنے مرنے والے، ایک زینب، کبھی رباب، کبھی لیلا، کبھی فروا، کبھی سید سجاد۔ اے بیٹا آؤ پرسہ